اس وقت ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں رمیش سنگھ اروڑا صاحب، جو کہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، کرتارپور کوریڈور کے ایمبیسڈر بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس نشریات میں کنول لیاقت، جو کہ رہنما ہے پی ایم ایل این کی اور ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں رخ کرنا چاہوں گی رمیش سنگھ اروڑا صاحب کا۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے آپ کا کیونکہ تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، الیکشن کیمپین سے ہی ہم نے آج کی اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا کہ کس پارٹی کی الیکشن کیمپین جو تھی بڑی کمپریہنسو قسم کی رہی۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ الیکشن کیمپین بڑے مؤثر انداز میں رن نہیں کی۔ اس کے برعکس اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں، بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے گڑھ میں آ کر الیکشن کیمپین کی ہے۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ سے اس کا جواب چاہوں گی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مؤثر انداز میں الیکشن کیمپین نہیں کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جنہوں نے ڈے فرسٹ سے جب سے الیکشن اناؤنس ہوا، ہماری سینئر لیڈرشپ سے لے کے ایک عام ورکر تک پورا موبلائز ہوا، اور ہم نے الیکشن کیمپین کو بڑے مؤثر انداز میں لے کے چلے۔ آپ دیکھیں کون سی ایسی جماعت ہے جنہوں نے جو کینڈیڈیٹ تھے اپنے الیکشنز کے، ان کے پراپر انٹرویو کیا۔ ہماری لیڈرشپ باقاعدہ طور پہ ایک بورڈ بنا، اور وہ بورڈ ڈیلی روزانہ بیٹھ رہا تھا، اور ہر ڈسٹرکٹ وائز انہوں نے ہر ایک کینڈیڈیٹ جس نے اپلائی کیا تھا ان کے انٹرویوز کیے۔ پھر ویمن سیٹ کے لیے باقاعدہ طور پہ لیڈرشپ نے بیٹھ کے انٹرویوز کے لیے، اس کے بعد مائنورٹی سیٹ کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پارٹی کے لیے کچھ کام کیا ہے، عوام کے لیے کچھ کام کیا ہے، پہلے پارلیمنٹ میں رہے ہیں، پارلیمنٹ میں کچھ کام کیا، ان کو موقع ملا تاکہ وہی لوگ پارلیمنٹ کے اندر دوبارہ آئے جو عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں، جو عوام کے دکھوں کا مداوا بنے گا، اور جنہوں نے پہلے سے کام کیا اور پارٹی کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے بعد ابھی اب دیکھیں ہر حلقے کے اندر ہم تو اس الیکشن کو بڑا سیریس لے رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے آگے کون ہے کون نہیں ہے، ہاں اگر پی ٹی کے میدان میں ہوتی، ان کے پاس بدلہ ہوتا تو پھر کمپٹیشن اور ہوتا، لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اس الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑ رہے ہیں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں دوسری جماعت کی، تو دوسری جماعت کو کسی نے باہر نہیں کیا، ان کی ابھی بھی پی ٹی اے کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ تو عدالتی فیصلہ ہے۔ اور یہی دیکھیں 2018 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے۔ سینٹ کے الیکشن میں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارا نشان چھنا، لیکن ہم سینٹ کے الیکشن میں بھی گئے۔ ابھی اس وقت جو لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے، بیسیکلی تو یہ 9 مئی کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ دیکھیں نا کہ ان کے اوپر مقدمات کیا ہے، جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو شہداء کے پتلے جلا رہے ہیں، جو اس کی جناح ہاؤس پہ اٹیک کر رہے ہیں، جو پولیس تھانوں پہ اٹیک کر رہے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں، تو سرٹنلی پھر تو قانون حرکت میں آئے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ مؤثر انداز میں کیمپیننگ کی یہ سراسر زیادتی ہے۔ سر قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، ایک پوائنٹ جو میں یہاں پر ریز کرنا چاہ رہی ہوں، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے بڑے مؤثر انداز میں اپنی الیکشن کیمپین نہیں چلائی، اگر ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کیونکہ یہاں پر ہم ان کی اگزامپل کوٹ کریں ہیں، وی ہیو سین ہم، انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز میں جا کے انٹرویوز دیے ہیں، بٹ ہم اس کے برعکس مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں، نواز شریف صاحب کو دیکھیں، ان کی میڈیا اپیرنس نہیں رہی، انہوں نے کوئی انٹرویوز نہیں دیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کو اگر ہم دیکھیں 2018 کے انتخابات میں کہتی تھی کہ میڈیا نے میرا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، میرے کوئی انٹرویوز نہیں ہوتے۔ اب ان کے پاس موقع تھا۔ ایک عام تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو فیورٹ جماعت ہے اس وقت، اور حالات انہی کے سارے حق میں ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عام تاثر کی بات کر رہی ہیں اور اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، اور یہ عام تاثر اسی لیے ہے کہ ایوائڈ کیا جا رہا تھا میڈیا کو، کوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے انٹرویوز وغیرہ نہیں دیے گئے، کوئی میڈیا کا سامنا اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ دیکھیں جی، لیڈرشپ اس وقت آپ کو پتہ ہے، لیڈرشپ بہت سارے ایک باقاعدہ طور پر اسکیجول بنا تھا لیڈرشپ کا۔ اب لیڈرشپ پورے پاکستان میں سوات میں گئے ہیں، سندھ میں گئے ہیں، بلوچستان میں گئے ہیں، اس کے بعد دیکھیں پنجاب کے طوفانی دورے ہیں، روزانہ لیڈرشپ کسی نہ کسی جلسے میں پہنچ رہی ہے، اور جو بھی جلسہ جا رہا ہے وہ جلسہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے جلسے میں سرکاری لوگ آئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جلسے میں جو لوگ ہیں وہ بسوں میں لا کے پیسے دے کے بھرے گئے، یہ لوگ ہیں جو ولیج ورکر، اور یہ آپ نے جلسے میں خود دیکھا کہ کس طریقے کا جوش و خروش ہے۔ جہاں تک میڈیا کی بات ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی شہباز شریف صاحب کا میڈیا میں باقاعدہ طور پر انٹرویو، اس سے پہلے بی بی صاحبہ کا بھی انٹرویو الیکشن سے پہلے ہوا تھا۔ تو یہ بات اس وقت ایک اسٹنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این، دیکھیں پی ایم ایل این فیوریٹ کس کی ہے؟ پی ایم ایل این اس وقت فیوریٹ ہے عوام کی، پی ایم ایل این اس وقت فیوریٹ ہے ووٹر کی، کیونکہ ووٹر کو اس وقت پتا ہے
कि 2013 से लेके 2018 तक अगर तब्दीली लेके आए थे, अगर किसी ने इस मुल्क के अंदर तरक्की का पहिया चलाया था, किसी ने मुल्क के अंदर पावर की जो फेलियर थी उसको, पावर शॉर्टेज को कम किया था, अगर उसके बाद किसी ने दहशतगर्दी इंतहापसंदी पे काम किया था, किसी ने स्टॉक मार्केट पे काम किया था, किसी ने फॉरेन अफेयर्स पे काम किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम किया था, तो वो एक ही जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्योंकि अवाम ने पिछले 3.5-4 साल भुगता है जिस तरीके से इस मुल्क का जो तरक्की का पहिया उल्टी तरफ चला, इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से बदअमनी रही, जिस तरीके से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आपने तबाह किया और मुल्क के अंदर आपने बेरोजगारी को आम किया, इस वक्त अवाम को पता है कि हमारे दुखों का मदावा सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मियां नवाज शरीफ है जो पहले 3 दफा वजीर आजम रहे और उन्होंने प्रूव किया हर दफा आके इस मुल्क के अंदर, जब भी आए इस मुल्क के अंदर खुशहाली आई है, जब भी इस मुल्क के अंदर अमन आया, जब भी है मुल्क ने ग्रो किया, मुल्क और से और मजबूत हुआ। इसलिए जब मियां नवाज शरीफ साहब, बीबी मरियम और शहबाज साहब जाते हैं और भी टॉप लीडरशिप हमारी जाती है, तो अवाम जोक आते हैं, उनको सुनने के लिए आते हैं। अब बार बार मीडिया पे कहा था जी मैनिफेस्टो, अब देखिए कितना आर्टिकुलेटेड और डूएबल हमारा मंशूर आया। उस मंशूर के अंदर सिर्फ स्लोगन नहीं है, उस मंशूर के अंदर सिर्फ कहानियां नहीं है, उस मंशूर के अंदर बाकायदा तौर पे बताया गया कि इस मंशूर को हमने अगले 5 साल के अंदर किस तरीके से अचीव करना, और एक बाकायदा बोर्ड काउंसिल बनाई है, जिस काउंसिल का मतलब ये होगा कि वो काउंसिल गवर्नमेंट के साथ मिलकर देखेगी कि हमने अपने मंशूर को कितने % अचीव किया, किस तरह बाकी रहेगा और हमने अचीव करना। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक टेस्टेड जमात है पाकिस्तानी अवाम की। दैट्स वाई लोग आज भी जो पाकिस्तान अवाम की फेवरेट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। बिल्कुल ठीक हो गया।